وہ سویرے اٹھے نہ کہ ہوں گاہ شاہ سٹو کو کڈوں تو بچہ وہ نوٹا کنواں لگ گیا اپنا بچہ بنیا بیٹھا ہے وہ لیلا بال بڑا بیٹھا ہے بنیا بیٹھا ہے اچھا 3000 بکری ہے 2-3000 بکری ایک ٹوکرے کے نیچے اس نے بند کر دی جی ہاں نکل بہت بہت اچھی بات بہت اچھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا آبائی علاقہ حافظ والا ہے اور حافظ والا اڈے کے اوپر یہ ایک دربار ہے دکھائیں بھائی ادھر یہ ایک دربار ہے ہم وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو اس دربار کی اور یہاں پہ جو اللہ والے مدفون ہیں دفن ہیں ان کی بہت بڑی کرامت ہے وہ آپ کو سنانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آئیں دیکھیں اندر کہ ہو کیا رہا ہے کیا نام ہے اس اللہ والے کا اور اندر کیا لکھا ہوا ہے اور کیا انہوں نے کام اندر کروا رکھے ہیں جان ہم جو ہے وہ دربار شریف میں آ چکے ہیں اور میں آپ کو اندر کا منظر دکھاتا ہوں اور ہماری ایک ماسی بھی ادھر بیٹھی ہیں وہ بھی آپ کو ان کی کرامت سنائیں گی لیکن اندر کا ماحول میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے یہ دیکھیں جی یہ دربار ہے اور یہ 2 قبریں ہیں یہ دیکھیں یہ تیل وغیرہ جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے ابھی ہم جو ہے وہ باہر چلتے ہیں ایک ماسی بیٹھی ہے جو کہتی ہے کہ ہم یہاں پہ جدی پشتی اس دربار کے خلیفہ ہیں تو ہم نے پہلے ان کی کرامت سنی تھی جب بچپن میں ہوتے تھے تو بھی ایک کھانڈ سریکی میں چینی کو کھانڈ کہتے ہیں وہ کھانڈ لے کے ایک بندہ آ رہا تھا تو پیر صاحب نے اس سے لینے کے لیے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا بھئی یہ نمک ہے تو یعنی نہ دینے والی بات کی نمک ہے بھئی تو پیر صاحب نے کہا کہ چلو پتر نمک ہو سی تو جب وہ گھر گیا تو گھر میں جا کے دیکھا تو وہ واقعی نمک ہی تھا حالانکہ وہ پہلے چینی تھی تو اس وجہ سے وہ ان کا نام پڑ گیا اس اللہ والے کا کھانڈ پیر ٹھیک ہے یہ ہم نے سنا ہے لیکن اصل جو ہے وہ سنتے ہیں ماسی سے کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ کیا بات ہے اصل معاملہ کیا ہے اور کرامت کیا ہے وہ بتا سکیں گے ہم چھوٹا جہاں بچہ ہے اکیلا کلہ لیلے دا لیلا ہے او دبے دے وچ چردا ودا ہے ٹھیک ہے او سارا دی پانا ڈھوندے رہے انہیں آکھیا یہ دا کلہ ہے نہ کوئی بکری ہے نہ کوئی ایو ہے وہ پکڑیے گھر آ گئے یہ پیر صاحب جی ہاں کو پکڑا ہے انہیں آدھ ٹوکرے تلے ڈھک سٹا اچھا گھا پا دے تھوڑا جہاں بچارا کھائی ٹھیک ہے وہ سویرے اٹھے نہ کہ ہوں گاہ شاہ سٹو کو کڈوں تو بچہ وہ نوٹا کنواں لگ گیا اپنا بچہ بنیا بیٹھا ہے وہ لیلا بال بڑا بیٹھا ہے بنیا بیٹھا ہے اچھا انہیں دل چ رکھ دیتی کہیں گنا تو دوستو آپ نے یہ سنا جو سریکی بھائی ہیں ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ اماں کیا کہہ رہی ہیں لیکن جو اردو ہے سریکی نہیں سمجھتے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ لوگ کام کر رہے تھے مٹی میں اور ایک بکری کا بچہ لیلا جسے کہا جاتا ہے وہ وہیں پہ جو ہے گھوم رہا تھا تو لوگوں نے شام کو اس لیلے کو پکڑ کے گھر لے گئے اور ایک ٹوکرے کے نیچے جو ہے وہ چھپا دیا کہ صبح اٹھ کے پھر اس کے ساتھ کچھ کریں گے لیکن جب صبح اٹھے ہیں ٹوکرا اٹھایا ہے تو وہ بکری کا بچہ نہیں تھا وہ ایک انسان کا بچہ بنا بیٹھا تھا اور پھر آگے چل کر یہی اللہ والے بنے ہیں وہ تو دوستو یہ دوسری اماں ہے کہ جو ایک اور کرامت سنا رہی ہیں ان کی تو اماں سنو وہ کیا تسا آدھے پہ ہو کیا کرامت ہے انہیں دی بکریاں چریندا اچھا یہ بکریاں چریندا ہے بکریاں چریندا وال بیا انہیں لوناریں دے پیچھوں اچھا والا ناراض تھی وہاں پائے گئے اچھا والا کہ آؤ تو آپ کو بکریاں دکھاواں بسم اللہ نہ پڑھا ہے دے پیچھے تو نہ لکھا ہے اچھا وال 2-3000 بکری ہے 2-3000 بکری ایک ٹوکرے کے نیچے اس نے بند کر دی جی ہاں نکل بہت بہت اچھی بات بہت اچھی تو یہ دوسری اماں تھی جو سریکی میں اس کے ایک اور کرامت اس نے سنائی ہے تو سریکی بھائی تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن جو اردو ہے ان کے لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چھوٹے تب تھے کہ جن کو یہ ملے تھے مطلب ٹوکرے میں جنہوں نے اس کو ڈھکا تھا اور صبح جو ہے وہ یہ بچہ بنا بیٹھا تھا تو ان کی بکریاں تھی کافی ساری تو انہوں نے اس کو لگا دیا بکریاں چرانے پہ
تو وہ کسی جگہ پہ جو مالک تھے بکریوں کے وہ کسی جگہ پہ چلے گئے، اس کے ذمہ تھا کہ بکریاں چرانا، تو یہ بھی وہیں پہ چلا گیا جہاں پہ مالک گئے تھے. تو وہ سب ناراض ہوئے کہ یار وہ بکریاں ہماری کہاں ہیں، اتنی ساری بکریاں. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ٹوکرے میں ان کو بند کر رکھا ہے. تو وہ حیران ہوئے کہ ٹوکرے میں اتنی 1000-2000 بکریاں ہماری ٹوکرے میں آئیں گی. تو اس نے آ کے ٹوکرا اٹھایا تو ٹوکرے سے 1000-2000 بکریاں نکل آئیں. یہ انہوں نے ایک اور کرامت سنائی ہے. اچھا اے پیر دی جڑا نا وہ خلیفن تے ماسی ای تھاؤں دیے تے ماسی اے دساؤ کہ انہیں دی ایک کرامت مشہور ہے کھانڈ والی. جی ہاں او ذرا کرامت سا کو سناؤ. ہاں اسے بچے ہن کھیت دے بیٹھے ہن جی ہاں اتوں جت لنگھن اٹھ بھر گئے. ٹھیک ہے. تے اُہاں کے چاچا کیا لڈی ویندے وے اکھے لون لڈی ویندے ہیں. کوئی سفر ٹولے انہیں کھولن یکا لون آئی تا کھانڈ. جی ہاں اصل کھانڈ ہے انہیں کوڑ مارے. انہیں کوڑ مارے واپس ولن میاں اسا بھول پہ ہیں بچہ اسا معذرت چاہنے ہیں جو تو کیا شے ہے. ٹھیک ہے کہ جڑا کھولے میں شکر جڑا نیوے کھولے کھان. واہ 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 واہ. میں کٹھے تھی دو پکڑن پائے گئے بھئی یہ کوئی جن بلا ہے یا کوئی شے ہے. جی اچھا اللہ جانے کتنی سزا ہو سکتی. جی اجا ساکن ساری 70 پیڑیاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. غلامی وال باسوں پھنے ہی تھیں جنگل دے وچ حقل مارے مال جیندا جیندا سارے دے گھر پہنچ وے. میرے دشمن سے تار دھرتی جا دے دھرتی جا دی اتھائیں بالکل. تو اس اماں نے اس ویڈیو کے اندر 2 اس کی کرامتیں اور سنائی ہیں. پہلی کرامت یہ ہے کہ یہ سنایا ہے کہ جت ایک قوم ہے وہ جا رہے تھے چینی لے کے اپنی 10 بوریوں کے اوپر اونٹوں پر. تو وہ جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کیا ہے تو کہنے لگے اسی بچے نے. تو وہ کہنے لگے جی یہ نمک ہے. تو وہ جب گھر گئے انہوں نے کچھ بوریاں کھولی تو وہ واقعی نمک تھا. وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا اس بچے کو ہم نے جھوٹ بولا ہے اس اللہ والے کو تو اس وجہ سے یہ ہماری جو ہے وہ نمک بنا ہے. پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا گڑیا کے بقول انہوں نے کہا کہ یار ہم سے معذرت یہ فلاں. تو پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ جو تم نے جو ہے وہ بوریاں کھولی ہیں اس کو میں نے شکر بنا دیا اور باقی چینی ہی ہے. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بہت اللہ والا ہے بڑا. تو پھر جو ہے وہ سارے اس کو لینے کے لیے اس کے پاس آنے کے لیے سارے کٹھے جمع ہونے لگے. تو اس نے کہا کہ زمین مجھے پناہ دے. تو زمین پھٹی. یہ اماں سنا رہی ہیں زمین پھٹی اور یہ اللہ والا جو بچہ تھا اور اللہ والا تھا یہ اندر چلا گیا اور ہمارے جو جد ہیں بزرگ آبا و اجداد تھے انہوں نے یہاں پہ اس کی قبر بنا دی. تو یہ قبر ہے اسی بچے کی جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں یہ والی. میں یہ کرنے لگا ہوں کہ میں نہیں میرا کوئی اتفاق نہیں. ٹھیک ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن یہ ہمارے آبا و اجداد ہمیں یہی قصے سناتے آئے تھے. آج میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور ایک سب سے بڑی بات یہ کر دوں کہ پھر یہ مشہور ہو گئے کھانڈ پیر کے نام سے اور ہمارے علاقے کا نام بھی انہی کے نام پر کھانڈ پیر بن گیا. لیکن دیوبند سے پڑھ کر ایک آئے ولی حسن صاحب تو انہوں نے آ کے یہاں پہ بہت زیادہ محنت کی اور محنت کے نتیجے میں بہت زیادہ علاقے میں حافظ ہوئے. تو کھانڈ پیر سے تبدیل ہو کر علاقے کا نام بن گیا حافظ والا. تو اب یہ حافظ والا کے نام سے مشہور ہے. تحصیل جلال پور پیر والا ہے ضلع ملتان ہے. اللہ پاک ہم سب کے عقائد کو درست فرما دے.